النفوس للتخلص دلوں کی تربیت ہوتی ہے، اس سے برائیاں دور ہوتی ہیں، اس میں تعاون، ہر قسم کا امن، ہر قسم کے اطمینان کا وہ پورا خیال کرتے ہیں۔ فيجب الالتزام بالأنظمة والتعليمات، اس لیے تمام حجاج پر لازم ہے کہ وہ جہاں جہاں ان کو جو حکم دیے جائے اس پر عمل کریں۔ آذان ظہر بھی آپ نے سماعت کی ہے اور وہاں پر نماز ظہر کا وقت ہو چکا ہے، مجاہد کرام نماز ظہر ادا کریں گے۔ اس طرح تفصیل سے پہلے بات ہو رہی تھی۔ سرجردہ پروفیسر محمد علی کریمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی احمد خان سیدی صاحب موجود ہیں، حافظ محمد رضوان یوسفی صاحب ہمارے آج کے مہمان ہیں، اور ابھی دوران خطبے میں ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر انعام مصطفی صاحب نے۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ کریمی صاحب سے میں گزارش کروں گا 2-3 منٹ میں بس چند الفاظ جو خطبے کے حوالے سے اور اس کی بھی تھوڑی سی میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے انداز میں جو پیغام دیا گیا ہر سال کی طرح اس سال بھی، وہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور دیکھنے سننے والوں تک پہنچا سکیں۔ آج جو ہم نے ابھی امام حج سے خطبہ حج سماعت کیا، اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایمان اور اسلام کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان کے 3 مراتب ہیں، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جو دین ہے اس میں احسان، ایمان اور اسلام، ان تینوں مراتب کا خیال رکھا جائے۔ اور ایمان زبان سے اقرار اور دل سے ماننے کا نام ہے، جس کے 72 سے زیادہ شعبے ہیں، اور اس کے اندر تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی ایک ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم اور تقویٰ کے ساتھ ساتھ عوامر اور نواہی کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ان کے احکام کو تسلیم کیا جائے۔ ایمان صرف عبادات کا نام ہی نہیں بلکہ اپنے جو زیر تسلط ہیں، اپنے ملازم ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا یہ ایمان کی نشانی میں سے ہے۔ پھر نیکی اور برائی کے بارے میں تصورات کیا اسلام نے دیے، اس پر امام حج نے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں پر غور و فکر کرنا یہ انسان کے ایمان کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اس کو مہیمن بنایا، ساری کتابوں پر اس کو نگران بنایا، لہذا اسلام کے اندر جو بنیادی عقائد ہیں جس میں تصور توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب، آخرت اور اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر یقین رکھنا، ان بنیادی چیزوں کو ماننا یہ انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح کہا کہ شہادت ضامن ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے، کوئی نبی یا کوئی اور شخص عبادت کے لائق نہیں، البتہ تقوی اختیار کرنا یہ انسان کو کامیابی کے راستوں کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 ارکان اسلام کی ترغیب دلائی گئی اور کہا گیا کہ ان ارکان کی تکمیل پر انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ حرمین شریفین کے خادمین کے حوالے سے بات کی گئی کہ ان کا شکر ادا کیا گیا جنہوں نے بڑے اچھے انتظامات کیے، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ حج کے حوالے سے وقوف عرفہ بڑا اہم دن ہے، اس میں دعائیں کی جائیں، اللہ قبول کرتا ہے، اور اس کے بعد رات مزدلفہ میں گزار کے 10 کو صبح کنکریاں مار کے اور پھر اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد اپنا حلق کروایا جائے، اور 11، 12، 13 جمرات کو بالترتیب کنکریاں مار کے اپنے فریضہ حج کو ادا کیا جائے۔ آج کے اس خطبہ حج کے اندر امام حج نے جو فرمایا اس کا یہی خلاصہ بنتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان ہمیں تقاضا کرتا ہے کہ ہم حقوق اللہ کی بھی تکمیل کریں اور حقوق العباد کو بھی اپنائیں، اپنی زندگیاں قرآن و سنت کی اصولوں کے مطابق گزاریں، تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی اور اخروی سعادتیں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا